سبحان اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ وعلى آلہ الطیبین واصحابہ اجمعین آمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا مجالسکم صلوا علی فإنها علی الصراط نور او کما قال علیہ السلام۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی مجلس میں محفل میں بیٹھو تو مجھ پر درود پاک پڑھ کے اس محفل کو سجایا کرو۔ سبحان اللہ کیا کہا کہ جب بھی کہیں بیٹھو تو مجھ پر درود و سلام پڑھ کے اس محفل کو سجایا کرو، اس لیے کہ انہا علی الصراط نور، کل قیامت کے دن جب اس صراط پر پہنچو گے تو اس درود و سلام کی برکت سے اللہ تمہیں روشنی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ تو الحمدللہ سارے چہرے وہی ہیں جو ہر سال رب کریم کی توفیق سے حضور کے ذکر کی محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ تو عموماً مجھے موقع ملتا رہتا ہے تو میں بھی ہر دفعہ برکت حاصل کرنے کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ سارے احباب کہے بغیر پڑھا کریں۔ ویسے بھی جو مومن ہے جب حضور کا ذکر آتا ہے تو ہر مومن پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، تو اس لیے پڑھا کریں۔ یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا میرے دوست جو نیچے سے آئے ہیں ذرا دور سے آئے ہیں تو ان کا جوش کچھ زیادہ تھا، جو نزدیک سے ہیں ذرا ٹھنڈے تھے میرے خیال میں۔ یا تو مجلس ہم ساری جو ہے وہ نیچے کی طرف رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کا جوش اور ولولہ جو ہے وہ صحیح کر کے آئے۔ تو الحمدللہ آج یکم ربیع الاول ہے اور ہماری یہ پہلی محفل پاک ہے، تو انشاءاللہ ندیم بھائی اور حافظ جمیل صاحب آپ کو ٹائمنگ کا بتائیں گے۔ ہماری ٹائمنگ ہوئی 1 گھنٹہ ہوگی، 1 گھنٹے کی محفل جس طرح پہلے ہوتی تھی اس سال بھی انشاءاللہ وہ 1 گھنٹے کی محفل ہوگی، اور جہاں پہ مجھے موقع ملے گا تو میں نے 20 منٹ بیان کرنا ہے۔ وہ کہیں کہ بہت سارے لوگوں کے اصرار پر 5-7 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے 20 منٹ پورے کرتا ہوں۔ تو جتنی دیر بیٹھنا ہے محبت اور شوق سے بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ ذکر اس نبی کا ہے کہ جس کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ یہ ذکر اس نبی کا ہے کہ جس کے ذکر کی محفل خود خالق کائنات نے سب سے پہلے سجائی۔ تو یہ ذکر اس نبی کا ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، ذکر اس نبی کا ہے کہ جو قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھولیں گے تو سارے جنت میں داخل ہوں گے۔ ذکر اس نبی کا ہے، فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، اور ذکر اس نبی کا ہے کہ جس پر آ کر رب کریم نے ان کی نبوت پر مہر لگا دی کہ اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ تو ذرا محبت سے بیٹھیے گا، بات کو سمجھیے گا۔ اپنے ٹائم کے اندر میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، آج 6 ستمبر ہے اور کل 7 ستمبر ہے، تو ان 2 دن کے حوالے سے اس آیت مبارکہ کے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کروں گا۔ عمومی طور پہ آج ہم جس حوالے سے بھی دیکھیں نا، اگر جہاد کے لحاظ سے، اسلام کے حوالے سے، جس طرح سے بھی دیکھیں تو ہمارے بچے آج محروم ہیں اس چیز سے۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں، جوان ہیں، جنہیں 6 ستمبر کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، سمجھ لیں کہ 99% ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ 7 ستمبر کو کیا ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ آج کیونکہ پہلی محفل ہے اور استقبال ربیع الاول شریف کے حوالے سے حضور کا ہی ہم نے ذکر کرنا ہے،
ذکر کوئی بھی ہو تو نیت یہ ہوتی ہے کہ سرکار کے حسن و جمال کا ذکر ہوتا رہے، تو جو حضور کے دیوانے ہیں ان کا ذکر ہوتا رہے۔ تو میں جو آیت مبارکہ پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، کہ رب نے چند باتوں کا حکم دیا کہ اے ایمان والو تم صبر اختیار کرو، جو بھی تمہیں تکلیف، دکھ، بیماری، مصیبت، پریشانی پہنچے تو اس میں صبر کرو۔ دوسرا فرمایا کہ صبر کرتی ہوئی بھی ورابطوا، جو تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، تمہارے نبی کے دشمن ہیں، ان کا بھی خیال کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ دیکھیے 1965 کے اندر جب بھارت نے ملک پاکستان پر رات کے اندھیرے کے اندر حملہ کیا تھا، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو لاہور شہر کو 3 طرف سے انہوں نے حملہ کیا تھا، اور چوتھی سائڈ کو سیالکوٹ سائڈ سے حملہ کیا تھا کہ ہم ابھی اس پاکستان کو فتح کریں گے اور صبح کا ناشتہ ہم لاہور کے اندر کریں گے۔ یہ وہ کافر نیت لے کر آئے تھے، لیکن سامنے بھی نبی کے غلام تھے جن کا ایمان کا جذبہ بھی سلامت تھا اور وطن سے محبت بھی ان کی سلامت تھی۔ تو اگر ان کی محبت اور جذبوں کو پڑھیں، تاریخ بڑی ہوئی ہے، میں زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا، تو نہ تو ان کے پاس اتنے ہتھیار تھے کہ وہ ان ہتھیاروں سے مقابلہ کرتے، نہ ان کی تعداد اس طرح کی تھی کہ وہ ان کی تعداد کے برابر ہوتی، لیکن جو سب سے اہم چیز تھی وہ جذبہ ایمانی تھا، وہ جذبہ جہاد، جذبہ شہادت تھا۔ کہتے ہیں، میں نے تاریخ پڑھی ہے، میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہتھیار تو نہ تھے لیکن اپنے جسموں پر بم باندھ کر وہ ٹینک کے نیچے لیٹ جایا کرتے تھے اور اس ٹینک کو تباہ کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی میں نے پڑھا ہے، ہمارے گاؤں میں مساجد کے اندر بھی یہ پوسٹر لگی ہوئی ہے کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تھی تو ایک جنرل صاحب کا بیان تھا، کہتے ہیں کہ ہم مورچوں کے پاس کھڑے ہوئے تھے، ان کے توپخانے سے گولے آتے تھے لیکن سامنے بزرگ کھڑی ہوئی تھی جو پکڑ کر پیچھے ان کی طرف پھینک دیا کرتے تھے، کیونکہ جب جذبہ ایمانی ہو تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ غزوہ بدر کو دیکھ لیں، کفار کے پاس ہتھیار بھی تھے، ان کے پاس تعداد بھی تھی، سب کچھ موجود تھا، اور ادھر مسلمانوں کی تعداد 1000 کے مقابلے میں صرف 313 تھی، لیکن جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد شامل تھا تو رب نے فرشتوں کو بھیج کر ان کی مدد فرمائی۔ تو جو شخص بھی ایمان کا جذبہ لے کر نکلتا ہے، وہ جس راہ پہ چلتا ہے خالق کائنات اس کی مدد فرماتا ہے۔ 1965 کے اندر 6 ستمبر کو اسے جو ہے وہ انہوں نے حملہ کیا تھا، تو جس کا انہوں نے دفاع کیا تھا انہیں شکست دی تھی، تو اس وجہ سے 6 ستمبر کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اور پھر جو 7 ستمبر ہے، 7 ستمبر 6 ستمبر کو ملک پاکستان کی حفاظت ہوئی تھی، اور 7 ستمبر کو تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا تھا رہتی دنیا تک وہ باقی رہے گا، اور جو لوگ ان کے اندر شامل تھے ان کا نام اسی طرح سے باقی رہے گا۔ یہ تحفظ ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ آج سے شروع نہیں ہوا، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے خطاب کیا، فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کو جا کر قتل کرے گا؟ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں جا کر اسے قتل کروں گا۔ تو یہ فیصلہ تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں اس شخص کے لیے کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ اور پھر جنگ یمامہ اس پر گواہ ہے، جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منصب خلافت پر بیٹھتے ہیں تو جو سب سے پہلے 2 کام کیے تھے، ایک یہ مسلمہ کذاب والا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا نام و نشان تک مٹانا تھا، اور دوسرا منکرین زکوٰۃ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کا قلم کلا کرنا تھا۔ تو یہ جناب صدیق اکبر کے 2 پہلے کام تھے، اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر آپ تاریخ سے اٹھا کر دیکھیں تو جتنی بھی غزوات ہوئی 27 غزوات کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اور شریک ہوئی، تو ان کے اندر صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن جب جنگ یمامہ ہوتی ہے جو مسلمہ کذاب کی مخالفت میں تھی، جو 65,000 کا لشکر لے کر صحابہ کرام کے مقابلے میں آیا تھا، جناب صدیق اکبر نے لشکر تیار کیا تھا، تو وہ لشکر اس قدر بڑا تھا کہ یہ ایک حصہ بھی اس کا نہیں بنتے تھے، لیکن ان کے اندر جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد شریک تھا، اور انہوں نے تحفظ ختم نبوت کرنا تھا، تو 1200 صحابہ کرام اس ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے، اور کوئی گھر مدینہ پاک کے اندر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر کے اندر کوئی شہید موجود نہ ہو، اس قدر شہادتیں ہوئی تھی، سوائے جناب سیدنا صدیق اکبر کے
کوئی مرد مدینے کے اندر نہیں رہا تھا. اور جناب صدیق اکبر بھی روتے تھے کہ کاش جنگل کے درندے آئے اور وہ ابو بکر کو غصب کر لیتے ہیں. کیونکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب صدیق اکبر کو جنگ میں جانے نہیں دیا تھا کہ آپ مدینہ پاک کے اندر ہیں، ہم جا کر ان کا مقابلہ کریں گے. تو یہ 7 ستمبر 1974 کے اندر جو ہوا، 1953 کے اندر سب سے پہلے یہ تحفظ ختم نبوت کی تحریک سے دی. تو مارشل لا لگایا گیا ملک پاکستان کے اندر، جس تحریک کو دبا دیا گیا گولیاں چلا کر، قید کے اندر ڈال کر، اس طرح انہیں ڈرا دھمکا کر اس تحریک کو دبا دیا گیا. لیکن 29 مئی 1974 کو دوبارہ اس تحریک کو عروج ملتا ہے، اور اس وجہ سے ملتا ہے کہ میڈیکل کے کچھ اسٹوڈنٹ روا کی شہر اسٹیشن پر اترتے ہیں، تو جنہیں ان قادیانی گنڈوں نے بہت سارے طلبہ کو شہید کر دیا تھا، بہت ساروں کو زخمی کر دیا تھا. تو اس وقت پھر یہ تحریک اٹھی تھی، اور ان 3 مہینوں کے اندر تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں اتنے مسلمان شہید ہوئے کہ جتنا 1987 سے لے کر 1974 تک اتنے لوگ شہید ہوئے. اتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، انہیں گولیاں ماری گئی تاکہ یہ سلسلہ رک جائے. لیکن شاہ احمد نورانی صاحب، ان کے ساتھ سید احمد شاہ محمود رضوی صاحب، ان کے ساتھ ابو بکر حیدری صاحب، ان 3 لوگوں کی 3 جولائی کو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو سے مل کر انہیں سارا اس سلسلے میں بتایا کہ یہ سارا سلسلہ کیا ہے، تو آپ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیں. تو جو اس وقت سپیکر تھا فاروق خان، اس نے کہا کہ یہ مولویوں کا کام ہے، یہ اسمبلیوں کے اندر فتوے نہیں لگائے جاتے. تو شاہ احمد نورانی صاحب نے ایک بات کہی تھی، اور وہ بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ وزیر اعظم منتخب ہو کر آئے ہیں، لیکن کوئی شخص آ کر کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں، تو آپ بھی اور لوگ بھی اسے پاگل کہیں گے کہ وزیر اعظم تو یہ بیٹھا ہے، یہ کون ہے جو وزیر اعظم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اگر وہ جتھا لے کر لوگوں کو جمع کر کے لائے گا تو اسی ریاست کا باغی کہا جائے گا. اسی طرح اللہ نے جب اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، تو آج اگر کوئی مجنون اٹھ کر نبی ہونے کا دعویٰ کر دے اور لوگوں کو ساتھ میں جمع کر دے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کا باغی کہلائے گا، اور اس کی سزا وہی ہوگی جو جنگی یمامہ کے اندر جناب صدیق اکبر پہ جھوٹ پہ لوگوں کو دی. تو یہ 7 ستمبر 1974 کو جو ہوا تھا، یہ 3 مہینے لگتے گئے، اسی طرح سے باتیں ہوتی رہی، اور 144 لفظ کر دیا گیا کہ کوئی شخص باہر نہ نکل سکے، تاکہ یہ جلسے جلوس جو حضور کی شان میں کیے جاتے ہیں یہ جلسے جلوس نہ ہو سکے. بلکہ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو اخبارات تک یہ بات روک دی گئی تھی کہ جو بھی اخبار چھپے گا اس کے اندر لفظ ختم نبوت نہیں آئے گا، کسی اشتہار پر لفظ ختم نبوت نہیں آئے گا. یہ ساری چیزیں 1974 کے اندر جولائی اور اگست کے اندر ہوتی رہی. تو پھر جب 7 ستمبر کا وہ مبارک دن آتا ہے اور بھٹو نے کہا تھا کہ 30 جون کو یہ اسمبلی کے اندر فیصلہ کیا جائے گا، پھر یہ 1 مہینے تک اس طرح باس مباحثہ ہوتا رہا. اور 7 ستمبر 1974 کے اندر جب یہ بات ہوتی ہے، اس وقت جو قادیانوں کا سربراہ تھا ناصر، اسے بھی بلایا گیا، اس نے بھی اپنی بات کی. لیکن جو تاریخ کے اندر میں نے بات پڑھی ہے کہ اسمبلی کے حال کے اندر کھڑا تھا جہاں پہ کوئی پرندہ بھی نہیں جا سکتا، لیکن جب وہ اپنے پلڑے جو اس نے اٹھا رکھے تھے کاغذ کے ٹکڑے، ان پہ جو کچھ لکھا ہوا تھا تو ایک پرندے کا پر جو غلاظت سے لتا ہوا تھا، غلاظت سے بھرا ہوا تھا، وہ اس کے کاغذات پر آ کر گرتا ہے، جسے وہ پڑھ نہیں سکا کہ ہے کیا چیز. تو اس کے بعد اس کے 2 گھنٹے بعد یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس کے بعد جو قادیانی ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے. تو یہ کس نے کروایا تھا؟ شاہ احمد خان نورانی صاحب کی یہ ساری کاوش، اور ان لوگوں کا جذبہ ایمانی تھا جو نورانی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. آج جب بات کی جاتی ہے تو ہمارے لوگ تو اندر گھس جاتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کی بات کی جا رہی ہے. مولویوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے، جس نبی کا کلمہ جس نے پڑھا ہے یہ بات اس نبی کی جا رہی ہے. تو جو شخص بھی اپنے الفاظ کہے گا، اور پھر میرا علی شاہ صاحب کی بات ہو رہی تھی، ایک جملہ اس کا بڑا خوبصورت تھا، میں ان کی زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا جو شخص بھی تحفظ ختم نبوت کی بات کرتا ہے تو رسول اللہ کا ہاتھ اس کی پھر پہ موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیوں نہ، جس طرح ندیم بھائی نے ذکر بھی کیا ہے
کہ جب آپ نے یہ بات کہی کہ قلم رکھتے ہیں، جس کا قلم چل گیا، میں اپنی نبی کی نام کا قلم رکھتا ہوں، وہ میرے نبی کا نام لکھے گا۔ تو کسی نے جب سوال کیا تھا تو کہا کہ میں نے خود سے بات نہ کی تھی، رسول اللہ نے مجھے کہا تھا تو میں نے یہ بات کہی۔ اس لیے یہ تحفظ ختم نبوت 7 ستمبر 1974 کے اندر ہوا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور جو لوگ ان کے ساتھ شامل تھے، اس سے بڑا کوئی نیکی کا کام ہو ہی نہیں سکتا جو قیامت کے دن کے لیے بخشش کا سامان ہے۔ تو اس لیے 7 ستمبر 1974 کو یہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ اگر آئین پاکستان کے اندر نہ ہوتا تو بڑے افسوس کی بات اور لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ آج ہم کہتے نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ شکر ہے یہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کر گیا تھا کہ آج کو یہ کہنے کے قابل نہیں ہے تم بات نہ کرو، کیونکہ یہ آئین پاکستان کے اندر غیر مسلم ہے۔ تو جو ان کی کفر کے اندر شک کرتا ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 3 قتل جو جائز قرار دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو دار اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ ملجائی یہ مرتد ہو گئے ہیں تو ان کا قتل کرنا یہ واجب ہے۔ جو شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا یہ واجب ہے، اس پر کوئی دیت، اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ جو شخص بدفعلی کرتا ہے اس کی سزا سنسار کرنا ہے، اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اتنا عام فیصلہ ہے کہ جس کا فیصلہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اس لیے جب بات تحفظ ختم نبوت کی جائے تو پھر کسی کو نہ دیکھا کریں، پھر اپنے ایمان کو دیکھا کریں کہ ہمارے ایمان کی کیٹیگری کیا ہے، ہم کہاں تک کر سکتے ہیں۔ تمہارا ایک قدم اٹھے گا اگر کسی جلسہ جلوس میں اس نیت سے جاتے ہو کہ رسول اللہ کے ختم نبوت کی تحفظ کی بات کی جا رہی ہے تو قرآن پاک کو اٹھا کر پڑھ سورہ یاسین کے اندر وہ تمہارا اٹھا ہوا قدم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہی دے گا کہ میرے مالک تو نے شخص کو پاؤں عطا کیے تھے، یہ اپنے پاؤں پر چل کر تیرے نبی کے ختم نبوت کی تحفظ کی بات کی جا رہی تھی، یہ اس کے اندر شریک ہوا تھا، تو ان کی گواہی کے سبب سے رب اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے۔ یہ رسول اللہ کی عزت کی بات کرنا، رسول اللہ کی ناموس کی بات کرنا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی حفاظت کرنا، ان کی عزت کی حفاظت کرنا، یہ اتنا عام کام ہے۔ آپ امام عبدالرزاق نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عبادن نامی قبیلہ تھا اس کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ تو جب صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں چل رہے ہیں تو جب ایک مقام پہ پہنچے تو ایک صحابی نے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب مسکرا پڑے، فرمایا کل قیامت کے دن ان کا یہ کل کا دن جب سورج طلوع ہوگا تو رب کریم ان کا یہ ساز و سامان ہمیں عطا فرما دے گا۔ اور جو بات میں کرنے لگا ہوں، آج جو جلوس کے ساتھ بچے چلتے ہیں نا لوگوں کی حفاظت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو آج محمد کے صحابہ کی حفاظت کرے گا، پہرےداری کرے گا۔ کیا فرمایا کہ کون ہے جو محمد کے صحابہ کی پہرےداری کرے گا، یا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ میری پہرےداری کرے گا۔ تو ایک صحابی حضرت اویس بن غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پہرہ داری دوں گا، میں یہ ڈیوٹی سر انجام دوں گا۔ تو اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اویس پھر اپنی سواری سے نیچے نہ اترنا، سب سے اونچی چوٹی پر چلے جاؤ اور وہاں ان کو دیکھو کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو جب صبح کی نماز پڑھاتے ہیں اللہ کے محبوب بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں اور اتنی دیر میں وہ صحابی حضرت اویس بن غنوی تشریف لاتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب بتا چکے تو حضور نے فرمایا حل لما انزلت اللیلۃ، کیا تم سواری سے تو نہیں اترے تھے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز کے لیے اترا تھا یا حاجت کے لیے اترا تھا، میں سواری سے نہیں اترا تھا۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے، فرمایا یبشرو کا اوجبت، تجھے مبارک ہو کہ رب کریم نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اگر ایک رات کی پہرہ داری، کچھ لمحے کی پہرہ داری ان محبوب کے دیوانوں کی جاتی ہے تو اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی بشارت سنا دیتے ہیں۔ تو وہ تحفظ ختم نبوت کی بات کرتا ہے اور اس کی پہرہ داری کی نیت لے کر نکلتا ہے۔ دیکھیے نا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ
اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نے گھوڑا اگر گھر میں رکھا ہوا ہے، اس پہ کام بھی کرتا ہے، سواری بھی کرتا ہے، لیکن نیت یہ رکھ لیتا ہے کہ اگر جہاد ہوا تو میں اس پہ بیٹھ کے جہاد کروں گا، فرمایا قیامت تک اگر وہ اس کے گھر میں رہے گا رب کریم اس کو جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو جو شخص یہ نیت کر لے کہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی حفاظت کروں گا، ورنہ وہاں ورفعنا لک ذکرک کا اعلان تو خود خالق کائنات نے کر دیا، ہم نے تو اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے، ہم نے تو اپنی نسبت قائم کرنی ہوتی ہے، اور کوئی یہ نیت کر لے کہ حضور کی ناموس، حضور کی عزت کی بات ہوگی تو میں وہاں پہ جاؤں گا، تو یقین جانیے یہ نیت ایسی ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی کام آئے گی، قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ سے۔ اور میں آخری بات ذکر کرتا ہوں، میرے پاس 1 ہی منٹ ہے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سیکون امتی ثلاثون دجالون کلہم کذابون او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امت میں 30 ایسے لوگ ہوں گے جو فریبی بھی ہوں گے، فرمایا کہ جو جھوٹے بھی ہوں گے، یزعم انہ نبی، ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن لا نبی بعدی، میں بتا رہا ہوں کہ وہ جھوٹے ہوں گے، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہی عقیدہ نصیب فرمائے کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو ختم نبوت ہے اس کے پہرہ دار بننے کی بھی کوشش کریں، اور سعادت رب کریم ہمیں نصیب فرما دے، ہم حضور کا ذکر کرتے بھی رہیں، حضور کے ذکر میں شامل بھی ہوتے رہیں، انشاءاللہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے گا۔ آپ نے ہر محفل کے اندر شریک ہونا ہے اور نیت لے کر آنی ہے کہ ہم نے حضور کا ذکر سننا ہے اور حضور کے ذکر کو بلند کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت یہ ہوگی کہ ہماری خوشی وہ قبول ہوگی کہ جب ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں۔ اگر ہم میلاد مناتے ہیں محبت کے ساتھ تو اتنی محبت سے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر ہم وہ سامان کرنا شروع کر دیں تو حقیقت میں ہم حضور علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کی غیبت کرنا چھوڑ دیں تو یقین مانیے کہ ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں، اگر ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہم حضور کا جو ہے وہ میلاد منا رہے ہیں، اگر کسی کو مسکرا کر دیکھ